السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں دیکھیے، ہم ابھی جو شاعری پڑھ رہے تھے اسے مرثیہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں، پہلے ہم چلتے ہیں اس صنف سخن یعنی مرثیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا گیا یا اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہو۔ مرثیہ عربی لفظ ہے اور رثا سے نکلا ہے، جس کے معنی آہ و بکا کے ہیں۔ مختلف افراد کی موت پر جو مرثیے لکھے گئے وہ شخصی مرثیہ کہلاتے ہیں، جیسے حالی کا مرثیہ غالب اور اقبال کا مرثیہ داغ۔ دیکھیے، اس میں یہ کہا گیا مرثیہ وہ ہے جو کسی کے انتقال کے اوپر، جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی یادوں میں اس کے موت کے غم کو اظہار کرنے کے لیے جو شاعری ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ اس شاعری کے اندر اس مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس کے مرنے سے ہمارا کیا نقصان ہوا، ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہیں، یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں مرثیہ لفظ جو ہے عربی لفظ سے لیا گیا ہے، جس کا ماخذ ہے رثا۔ رثا کا مطلب ہوتا ہے آہ و بکا کرنا، یعنی رونا۔ یہ بہت سے اردو میں مرثیے لکھے گئے ہیں جو کہ شخصی ہیں۔ اس شخصی مرثیے میں جیسے کہ حالی کا ایک مرثیہ ہے جو کہ غالب کے بارے میں لکھا گیا تھا، مرثیہ غالب، اور علامہ اقبال نے بھی ایک مرثیہ لکھا ہے جس کا نام ہے مرثیہ داغ دہلوی، ہے نا۔ اس میں یعنی مرثیہ میں واقعات کربلا، حضرت امام حسین اور ان کے اقرباء و رفقاء کے مصائب، ان کے شہادت کا بیان، بلکہ سفر کربلا سے پہلے کے حالات اور شہادت کے بعد کے واقعات بھی شامل ہے، یعنی مرثیہ میں۔ یعنی جو عام طور پر جو مرثیے لکھے گئے ہیں وہ کربلا کے واقعات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی لیے عام طور پر اگر مرثیہ کہا جائے تو کربلا کے واقعات کو شمار کیا جاتا ہے۔ کربلا میں یعنی امام حسین، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے ساتھی تھے، رفقا تھے، ان کے پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان کا چرچا کیا جاتا ہے، اور بلکہ کربلا جانے سے پہلے جو راستے میں جو واقعات اور حادثات پیش آئے تھے ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے مرثیہ میں، ٹھیک ہے۔ اس صنف کے مشہور مرثیہ نگار میر انیس حالی، ٹھیک ہے، یعنی میر انیس حالی، ایسے الگ الگ شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ میر تقی، میر انیس اور حالی، میر انیس یہ ایک شاعر ہیں، اور حالی الطاف حسین حالی یہ دوسرے شاعر ہیں، یہ مشہور ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو نام دیا گیا رضا اللہ شائق، یہ اصل میں ایک اردو ادیبی ہیں اور شاعر ہیں، مگر اس مرثیہ نگاری میں مشہور نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ مرثیہ نگار رضا اللہ شائق کی پیدائش 1990 ریاست بہار کے ضلع مدھوبنی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک چھوٹے سے مدرسہ عثمانیہ سے حاصل کی۔ 2003 میں ممبئی آئے، جہاں دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کی ایک شاخ قوت الاسلام عربک کالج میں داخلہ لیا اور ثانویہ تک تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کیرلا کا رخ کیا۔ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی، ساتھ ہی کالیکٹ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ آپ نے 2011 میں JNU سے MA عربی کا انٹرنس ایگزام پاس کیا۔ دارالہدیٰ سے فراغت کے بعد اتراکھنڈ کلیئر شریف میں واقع دارالعلوم قادریہ صابریہ برکات رضا میں چند مہینے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اتراکھنڈ کی آب و ہوا راس نہ آئی اور ایک بار پھر ممبئی کا رخ کیا۔ قوت الاسلام عربک کالج ممبئی میں 1 سال تک بحیثیت ٹیچر اپنی خدمت انجام دی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بتا رہتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی تعلیم کو مکمل کیے۔ وہ اصل میں بہار میں پیدا ہوئے تھے، وہ بہار کو چھوڑ کر ممبئی آئے اور ممبئی میں انہوں نے قوت الاسلام میں داخلہ لیا، وہاں سے پرائمری، پھر اس کے بعد سیکنڈری، پھر ڈگری، اور پھر وہاں سے سیکنڈری کمپلیٹ کرنے کے بعد سینئر سیکنڈری اور گریجویشن کے لیے کیرلا چلے گئے۔ کیرلا سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی اور پھر کالیکٹ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن بھی کمپلیٹ کیا۔ ان کا گریجویشن ہونے کے بعد
JNU سے MA عربی کا انٹرنس پاس کیا اور پھر اتراکھنڈ میں انہوں نے کلیہ شریف میں دارالعلوم قادریہ صابریہ برکات رضا میں چند مہینے خدمت انجام دی۔ پھر انہیں وہاں کی ہوا پسند، یعنی ان کا ماحول ان کو ٹھیک نہیں لگا، لہٰذا انہوں نے وہ خدمت چھوڑ کر ممبئی چلے آئے اور ممبئی میں 1 سال قوت الاسلام میں 1 سال تک اپنی خدمت انجام دیے۔ ٹھیک ہے۔ بچپن سے شعر و شاعری کا گہرا شغف تھا، شوقیہ طور پر اور دوست و احباب کی فرمائش پوری کرنے کے لیے بھی خوب شاعری کی تخلص شائق ہے۔ طالب علمی کے دوران لکھے گئے کلام کا مجموعہ لبریز نام سے مقبول ہے۔ صحافی بننے کے خواب کی تکمیل کے لیے 2015 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے MA ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کیا۔ اس کے بعد سے آج تک صحافت کے پیشے سے جڑے رہے۔ آپ نے ETV اردو میں بحیثیت کاپی ایڈیٹر کام کیا اور زی میڈیا سے جڑے اور تاحال زی سلام نیوز چینل میں اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مختلف میگزین، اخبارات اور رسائل کے لیے لکھتے رہیں۔ ایک ٹیلی فلم تیرے لیے، ڈاکیومنٹری نائی کا سفر، خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر اور TV پروگرام مظلوم کی پکار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی پروگرام اور ڈاکیومنٹری کے لیے وائس اور آرٹسٹ کے طور پر کام کیے اور اب تک سفر جاری ہے۔ دیکھیے اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا سفر کس طرف موڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ انہیں تعلیمی درس و تدریس راس نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے اس پیشہ کو چھوڑ کر صحافت کے پیشے میں چلے گئے۔ اس صحافت کے پیشے میں جانے کے لیے جو ضروری ہے کہ جرنلزم کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، لہٰذا وہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے اور وہ بطور ڈگری سند حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 2015 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے MA ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم اس ٹاپک پر انہوں نے MA کیا۔ اس کے بعد وہ صحافت سے جڑ گئے نا، جرنلزم سے اٹیچ ہو گئے ہمیشہ، اور پھر انہوں نے ETV اردو میں ایک کاپی ایڈیٹر کے حساب سے اور زی میڈیا اور زی سلام نیوز چینل میں اسسٹنٹ پروڈیوسر کے طور پر کام کرتے رہے۔ وہ ٹائم ٹو ٹائم میگزینس میں، نیوز پیپرز میں اینڈ ادر رسائل میں وہ کیا اپنا کچھ نہ کچھ لکھتے ہی رہتے ہیں، یعنی اپنا آرٹیکل پبلش ہوتی رہتی ہے۔ ان کی ایک ٹیلی فلم ہے کہ تیرے لیے، اور ایک ڈاکیومنٹری ہے نائی کا سفر، خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر، یہ ایک ڈاکیومنٹری ہے۔ ٹھیک ہے، مظلوم کی پکار ایک TV پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈاکیومنٹری کر چکے ہیں، اور بہت سے آرٹسٹ کو انہوں نے اپنی آواز بھی دیے ہیں، اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔